خوشامدید۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ والدین اور ٹین ایج بچوں کے بیچ میں یہ جو بار بار جھگڑے ہوتے ہیں، یہ دوریاں کیوں بڑھتی جاتی ہیں؟ آج ہم اسی مسئلے کی تہہ تک جائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے الزام تراشی کے اس چکر سے نکل کر ایک گہرے اور بامعنی رشتے کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات۔ پیرنٹنگ کوچ صوبیہ نورین نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ گائیڈنس خاص طور پر ان والدین کے لیے ہے جن کے ٹین ایج بچوں کی عادتیں بہت پکی ہو چکی ہیں، جو بظاہر لاپرواہ اور غیر ذمہ دار نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر فیملی کا ماحول، اس کی ہسٹری، اس کے حالات بالکل الگ ہوتے ہیں، اس لیے ہر ایک کو ایک الگ حکمت عملی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم آج کیا کیا جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ آخر ہم لڑتے کیوں ہیں، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا دماغ کس طرح ایک ادھوری تصویر بناتا ہے، اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا دماغ اس ادھوری تصویر سے مطلب کیسے نکالتا ہے، پھر ہم بات کریں گے اس اندرونی کام کی جو والدین کو خود پر کرنا ہوتا ہے، اور آخر میں ہم سیکھیں گے سوال پوچھنے کا وہ فن جو تعلقات کو جوڑتا ہے۔ بہت سے گھروں میں کچھ گفتگو ایک ہی پیٹرن پر چلتی ہے، وہ ایک ہی طرح سے شروع ہوتی ہیں اور ان کا انجام ہمیشہ غصے، مایوسی اور پھر ایک لمبی خاموشی پر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس میں والدین اور بچے دونوں ہی خود کو بہت بے بس اور اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ چکر اکثر ایک چھوٹے سے جملے سے شروع ہوتا ہے۔ ماحول پہلے ہی تھوڑا ٹینشن والا ہے اور ہمارے منہ سے اچانک نکل جاتا ہے، یہ تمہاری چوتھی کوشش ہے، بس۔ یہ ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے جو بچے کے اندر دفاع کا ایک ایسا الارم بجا دیتی ہے جو پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اب جو بات واقعی حیران کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ رد عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم برے والدین ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارا دماغ قدرتی طور پر ہی کسی بھی صورتحال کی ایک نامکمل تصویر دیکھنے کے لیے ڈیزائن ہوا ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، گندے برتن، دیر رات تک جاگنا، خراب گریڈز، لیکن اس سب کے پیچھے کی جو پوری دنیا ہے وہ ہم سے مس ہو جاتی ہیں۔ ان کا سٹریس، ان کی اپنی ترجیحات، ان کا سوچنے کا طریقہ اور ان کی عمر کے جو تقاضے ہیں۔ دماغ کے اس شارٹ کٹ کو ایبسٹریکشن کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لے کہ ہمارا دماغ ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ کسی بھی حالت میں سے بس چند چیدہ باتیں اٹھاتا ہے اور باقی سب کو غیر ضروری سمجھ کر سائڈ پر کر دیتا ہے تاکہ جلدی سے کوئی فیصلہ کر سکے۔ یہ زندہ رہنے کے لیے تو بہت زبردست ہے، لیکن رشتوں میں یہ کہانی کا ایک بہت بڑا حصہ غائب کر دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں لیں، اگر کوئی ایک پارٹ میں کھڑا ہے تو کیا اس کا دماغ وہاں موجود 50 لوگوں کے کپڑوں کا رنگ، کسی کے کپ میں کافی کا ذائقہ یا کسی کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے جذبات، کیا ان سب پر ایک ساتھ توجہ دے سکتا ہے؟ نہیں، ہمارا دماغ ہر تفصیل کو پروسیس کر ہی نہیں سکتا، اس لیے ہم کل حقیقت کے ایک بہت ہی چھوٹے سے حصے پر اپنی رائے بنا لیتے ہیں۔ تو ہمارا دماغ صرف ایک ادھوری تصویر ہی نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اس ادھوری معلومات سے فوراً ایک پوری کہانی بھی بنا لیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب بنانے والی مشین کام کیسے کرتی ہے۔ جب ہم ایک بورڈ اور چاک دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں فوراً ایک مطلب آتا ہے، سیکھنا یا پڑھائی۔ لیکن اگر بورڈ کی جگہ چھری آ جائے تو چاک کے ساتھ اس کا مطلب فوراً کاٹنے میں بدل جاتا ہے۔ اور اگر چھری کی جگہ پتھر ہو تو وہی چاک اب توڑنے کی علامت بن جاتا ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ ہم سب مطلب بنانے والی مشینیں ہیں، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جو مطلب ہم نے بنایا ہے وہی اکلوتا اور مکمل سچ ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے کاموں سے لاشعوری طور پر کیا مطلب نکال رہے ہیں؟ کیا وہ واقعی لاپرواہ ہیں یا پھر وہ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں؟ اس چکر کو توڑنے کے لیے کام بچے پر نہیں بلکہ والدین کو اپنے اندر سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک متقی یعنی ایک باشعور، اصول پسند اور خدا کو حاضر ناظر جاننے والا انسان بننے کا سفر ہے، اور یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے۔ اس کے لیے مسلسل محنت، پوری توجہ اور اپنے ضمیر کی آواز سننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذرا سوچئے، ہم اکثر 100 ٹکڑوں والی ایک پزل کے صرف 4 ٹکڑے دیکھ کر اپنے بچے کی پوری شخصیت اور مستقبل کے بارے میں ایک عمر بھر کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ ہمارا دماغ اکثر صرف اتنی ہی معلومات پر ایک حتمی رائے قائم کر لیتا ہے۔ تو باشعور بننے کا راستہ 3 قدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم، پاز، یعنی اپنے فوری رد عمل کو روکیں۔ دوسرا قدم، ایکنالج، یعنی یہ مان لے کہ آپ کے پاس جو تصویر ہے وہ ادھوری ہے۔ اور تیسرا قدم،
کمٹ، یعنی یہ ارادہ کریں کہ آپ ریئیکٹ کرنے سے پہلے پوری کہانی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم باقی کے 96% غائب ٹکڑوں کو ایک اور لڑائی شروع کیے بغیر کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب پوچھنے کے فن میں چھپا ہے، یعنی تجسس کے ساتھ سوال کرنا۔ اس کی 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا، اپنے سوال سے تم یا تمہاری جیسے الفاظ نکال دیں جو سیدھا ایک حملے کی طرح لگتے ہیں۔ دوسرا، صرف وہ سوال پوچھیں جن کا جواب آپ کو واقعی نہیں معلوم۔ اور تیسرا، صحیح وقت کا انتظار کریں۔ جب بچہ ذہنی طور پر تیار نہ ہو تب بات چیت شروع نہ کریں، تعلق بننے کا انتظار کریں۔ یہ زبان میں ایک بہت چھوٹی سی تبدیلی ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ تم نے برتن گندے کیوں چھوڑے پوچھنے کے بجائے اگر ہم پوچھیں کہ جب برتن یہاں رہ گئے تو کیا صورتحال تھی، تو ہم الزام سے ہٹ کر مسئلے کو سمجھنے کی طرف جاتے ہیں، اور اس سے بچے کا دفاعی نظام ایکٹیو نہیں ہوتا۔ تو اصل میں یہ سارا عمل ہماری توجہ ایک مسئلے کو ٹھیک کرنے سے ہٹا کر ایک دوسرے انسان کو سچے دل سے سمجھنے کی طرف لے جاتا ہے۔ بس ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہوگا اگر ہمارا مقصد ہر وقت اصلاح کرنا نہ ہو بلکہ اپنے بچے کے ساتھ ایک گہرا اور مضبوط تعلق قائم کرنا ہو؟ شاید یہی ایک سوال اس ساری تبدیلی کا آغاز بن سکتا ہے۔ یہ ساری معلومات صوبیہ نورین کے ایک سیشن پر مبنی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ خیالات اور جملے AI کے ذریعے اصل مواد سے تھوڑے مختلف ہوں۔ اگر آپ کو گہری رہنمائی، کاؤنسلنگ یا پھر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے والے کورسز میں دلچسپی ہے تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر یا ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، اپنے سوالات نیچے کامنٹس میں ضرور چھوڑیے گا۔